نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، یہ نہایت اہم اور بابرکت موقع تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر گہرے اثر ڈالے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ہی معلوم ہو چکا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پہلی وحی کا نزول غار حرا میں کچھ اس طرح ہوا۔ اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ پر پہلی وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت جو پیغام لے کر آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس عظیم واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص نوعیت اور روحانی بوجھ محسوس ہوا جس کی شدت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہری فکر میں مبتلا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کی شخصیت میں ایک گہری سنجیدگی اور احساس ذمہ داری پیدا ہوئی۔ وحی کے نزول کا تجربہ کافی شدت والا تھا جس کے اثرات آپ کے جسم پر محسوس ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا تو آپ کو کچھ یوں محسوس ہوا کہ آپ کے جسم میں ایک دباؤ اور ارتعاش ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تھی جو اس بوجھ کو محسوس کر گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لارائب کتاب ہے جسے ہم نے قرآن پاک کہا ہے، اگر اسے ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کو چنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے منور کیا، یعنی تمام کے تمام لوگوں کو بشر پیدا کیا، مگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آٹا گوندا جا رہا تھا تو میں اس وقت بھی اپنے رب کے ہاں نبی تھا اور مجھے معلوم تھا حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر دباؤ بڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پریشانی کے اثرات تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کی کیفیت میں تھے۔ اس وقت آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زمل لونی زمل لونی، یعنی اے خدیجہ میرے جسم کے اوپر کمبل اوڑھو، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کمبل اوڑھ دیا۔ جیسا کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں۔ ایک طرف کفار مکہ تھے اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب اعلان نبوت تک کا وقت قریب آن پہنچا تو حکم ہوا اے حبیب اعلان کر دیجئے کہ آپ کے رب نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے اوپر ہی آ کر نبوت کی حد مقرر کر دی گئی ہے کہ یعنی آپ کے بعد کوئی آخری رسول نہیں آئے گا، آپ ہی آخری رسول ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور تنہائی میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بگڑے ہوئے حالات سے پریشان تھے اور اعلیٰ مقصد کی تلاش میں تھے۔ رمضان کی رات تھی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا پڑھیے اقرأ، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد اب سلسلہ شروع ہوا اعلان نبوت کا۔
شروع کے 3 سال میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو خاموشی سے پھیلایا، جن میں اسلام لانے والوں کی تعداد چند تھی، جن میں حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت زید بن حارث اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 3 سال کے عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہوں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم اور ستم کیے۔ جب کفار مکہ کے ظلم اور ستم زیادہ بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف، جسے ایتھوپیا بھی کہا جاتا ہے، وہاں ہجرت کر گئے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں رہنے کا موقع ملا۔ وہاں پہنچ کر تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سکون ملا، مگر یہاں کچھ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کے لوگوں کا ظلم اور ستم جاری تھا۔ مکہ کے ظالم قریشیوں نے بنو ہاشم اور مسلمانوں کے خلاف ظلم اور ستم کی انتہا کر دی اور یہاں تک کہ انہیں ایک ویران وادی میں بند کر دیا گیا۔ طالب نامی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کر دیا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر ظلم اور ستم کی انتہا کر دی گئی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت نے اس وقت بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان قریب ایک ایسا چاند چمکے گا جو سارے کے سارے عرب کو روشن کر دے گا۔ اس واقعات کے بہت سارے پہلو ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ کچھ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے ان کو بیان کریں گے۔